تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے۔ چوتھا روزہ ہے۔ آپ نے سوچا 3 روزے گزر بھی گئے، ہم نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا؟ کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو روزانہ اپنی آمدن اور اپنے نفع کو ملا کے سوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج میں نے یہ کمایا، آج یہ کمایا۔ یہ اللہ سے تجارت کے دن ہیں اور 3 دن گزر گئے، یہ ایام معدود ہیں، چند دن ہیں گنتی کے گزر جائیں گے، لیکن ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمایا، ہم نے کیا حاصل کیا۔ عبادات کے دن ہیں، ریاضات کے دن ہیں، صدقات کے دن ہیں، خیرات کے دن ہیں، قیام کے دن ہیں، صیام کے دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں، دعا کے دن ہیں، الحاح کے دن ہیں، مانگنے کے دن ہیں، منگتا بننے کے دن ہیں۔ سوال یہ ہے، میں بھی اور آپ بھی ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے۔ رمضان کے لمحات وہ مبارک لمحات ہیں جن میں ایک مسلمان میں شوق عبادت بڑھ جاتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے، جیسے جیسے ایمان بلند ہوتا ہے ویسے ویسے شوق عبادت بڑھتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جتنا شوق عبادت زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان انسان کا بڑھ جائے گا، اور جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اس کے ذہن میں راسخ ہوگا، اللہ سے قرب ہوگا، پچھلوں کی معافی مل جائے گی، آئندہ کے لیے نیکیوں کا راستہ کھل جائے گا۔ بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں، اور آج کی اس مجلس میں، آج کی اس سحری میں اسی پر کچھ فکر کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ شوق عبادت آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور ہمارے مہمانوں میں گزشتہ 2 دن کی طرح آج بھی ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے معزز مہمان بزرگ عالم دین ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل احسن شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام، گزشتہ 3 سحریوں میں ہم نے اپنے ان معزز مہمانان گرامی سے مختلف موضوعات پر بڑی دلچسپ، فکر انگیز، رلا دینے والی، ہنسا دینے والی باتیں سنی، امید جگا دینے والی باتیں سنی۔ آج کے اس مجلس میں ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ شوق عبادت کی بات ہے، اور مجھے ایک کسی شاعر کے کہے ہوئے یہ جملے بڑے یاد آ رہے ہیں۔ اس نے کہا، کرتا ہے کرم ہم پہ خدا اور زیادہ، رمضان میں ہوتی ہے سخا اور زیادہ، لگ جائیں سبھی اطاعت مولا میں شب و روز، ملتا ہے عبادت کا صلہ اور زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عبادت کا صلہ لینے کے لیے ظاہر ہے شوق اور محبت جو ہے نا وہ عبادت میں ہونی چاہیے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ شوق عبادت کیا ہے، اور شوق سے پہلے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو، یا اپنے اعمال کو، یا کیا یہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، یہ بتائیے آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا مفہوم سمجھ کر ہی پھر اس کے شوق اور ذوق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ عبادت لفظی طور پہ اس کا جو مادہ ہے عین بے دال ہے، تو عام مفہوم جو ہمارا عوام الناس میں معروف ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے عبادت کر رہا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنے والا وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور رات کو کوئی نوافل ادا کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور اگر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دنیا داری کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے وہ بھی دنیا داری کر رہا ہے۔ کیا نقطہ آپ نے اٹھایا، یہ بڑا میجر فرق ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اس کا۔ تو عبادت حقیقت میں ہے کیا یہی تصور ہے عبادت کا اصل جو ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اور عبادت کی اصل جو کیفیت ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے
میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جیسے لفظ عبد ہے، عبد بندہ، غلام. جب غلامی کا دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، صلی اللہ علیہ ابتدائی دور میں بھی غلامی کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس وہاں پر جو ایک بندہ غلام اور اس کا آقا، اس کا جو باہمی معاملہ تھا، اسی کو ہی اگر صرف ہم مثال بنا لیں تو یہ عبادت کا مفہوم صحیح طور پہ سمجھ میں آتا ہے. کہ جس طرح سے آج بکرا منڈی لگتی ہے، لوگ جاتے ہیں، جا کے بکرے کا قد کاٹ، نسل دیکھتے ہیں، وزن دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ریٹ لگایا، لے لیا. اب مالک کو پیسے دے کے جب بکرا خرید لیا تو جس نے خرید لیا ہے اب وہ اس کا مالک ہو گیا. اس کا مالک وہ ہو چاہے وہیں پہ اس کو چھری پھیر دے، چاہے گھر میں جا کے فیڈر میں دودھ پلائے، یہ اب اس کی مرضی ہے. نہ بکرے کے کوئی اپنے حقوق ہیں کہ وہ بکرا کہے جی کہ میں اس کے ساتھ تب جاؤں گا جب یہ اتنی دفعہ مجھے چارہ دے گا، یہ چنے کھلائے گا تو تب جانا ہے. نہیں، وہ جانور ہے، بک گیا. اب مالک کی مرضی ہے، وہ اسے کچھ دے یا نہ دے، جیسے مرضی اس کے ساتھ کرے، جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے. نہ وہ اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا. اور غلام کا کام کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے اس طرح سے گزارے جیسے اس کا مالک چاہتا ہے. اور اس کے اس استحقاق کو اسلام نے بھی تسلیم کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ اس شخص کی نماز جو ہے وہ کندھوں سے اوپر نہیں جاتی جو اگر کوئی غلام بھاگا ہوا ہے اپنے مالک سے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت کے ابتدائی جو دور کے احکامات ہیں وہ بھی اس چیز کو اس کے تسلیم کرتے ہیں، کو تسلیم کرتے تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو وہ جو معاملہ تھا ان کا باہمی، وہ کیا ہے کہ غلام کا کام ہے کہ 24 گھنٹے وہ اس طرح سے گزارے جیسے اس کا مالک چاہتا ہے. اور غلام کا کوئی استحقاق نہیں ہے، جتنا مالک اس کو دے دے وہ اس پر راضی رہے، اور جو نہ دے اس پر وہ اعتراض نہیں کر سکتا، اس پر صبر کرے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ بندگی ہے. یہ اب جو عبد ہے اس کا آقا کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ جب اللہ کے ساتھ کنورٹ ہوگا تو اور زیادہ بڑھ جائے گا. حالانکہ وہاں تو مالک نے صرف اسے خریدا ہے، بنایا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کائنات کا مالک جو ہمارا آقا اور مالک ہے، اس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ اس ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا. وہ کائنات کا مالک اس مالک کی نسبت کہیں زیادہ یہ حق رکھتا ہے اللہ اکبر. کہ بندہ جو غلام ہے اس کا، وہ 24 گھنٹے اس طرح سے گزارے جیسے اس کا مالک چاہتا ہے، اور جو مالک دے دے اس پر راضی رہے، اور جو وہ نہ دے اس پر شکوہ نہ کرے، بس اس کی بندگی کا جو اس کا ذمہ ہے وہ ادا کرتا چلا جائے. اب اس مفہوم کو اگر پیش نظر رکھیں، مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، اس مفہوم کو اگر پیش نظر رکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے لیے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو دکان پہ بیٹھا وہاں پہ سودا تول تول کے دے رہا ہے لوگوں کو وہ دنیا داری کر رہا ہے. کیفیت کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے اس کو اپنا مالک سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے گزارنا جیسے وہ مالک چاہتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ عبادت ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت کسی شخص کی، کسی جج کی عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہے، کسی ڈی سی کی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہے، کسی ٹھیکیدار کی اپنے کام کے اندر ہے، کوئی کریانے والا اپنے کریانے پہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے کام، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کام کاروبار کرتا ہے جس کاروبار کی اس مالک نے اجازت دی ہے، اللہ اللہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے وہ مالک چاہتا ہے. ہر لمحہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے اس کام کے کرتے ہوئے ایسا ہو نہ جائے کہ جس سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے کہیں. تو یہ کیفیت دراصل بندگی ہے. اور یہ کیفیت انسان کی اگر تہجد میں ہے، نماز میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، تو اس کی یہ بھی عبادت ہے. اور وہ کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کیفیت یہی ہو جائے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. بلکہ میں تو اس سے آگے یہ بھی سمجھتا ہوں وہ کھانا کھاتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ کھاتا ہے جس چیز کی کھانے کی اجازت ہے، ویسے کھاتا ہے. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے. محترم پروفیسر آپ سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت جو ہے، جیسے بڑی خوبصورت توجیہ انہوں نے بیان فرما دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو یا کاروبار کر رہا ہو یا کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہو، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟
انتہائی محترم شیخ اور انتہائی محترم ناظرین ناظرات سامعین سامعات، ہماری شیخ سیدی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی حافظ اللہ جس طرح تشریف فرما رہے تھے، وہ تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس لیے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو کہ یہ صرف میری ہی بندگی کریں، اور جب ہم اس کے بندے ہیں تو 5 وقت وہ بلاتا ہے، اتنا بڑا شہنشاہ فقیروں کو بلاتا ہے، انتم الفقراء، تو پھر نصارہ کی طرح یہ نہیں کہ آج کی روٹی دے، بلکہ خود ہی اپلیکیشن سکھا دی، اور سورہ فاتحہ ساری تعلیمات قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کی تعلیمات سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے ہیں اس لیے تیرے آگے تیری ہی مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ بندگی کے لیے رول ماڈل بھی اسی اسوہ حسنہ کو قرار دیا، اور راتیں تھک جاتی تھیں لیکن اللہ کا بندہ اکمل بندہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ راتیں تھک جاتی ہیں، اس لیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صحیح، اور پاؤں سوجتے، پنڈلیاں سوجتیں، رانیں سوجتیں، اور آنسو ٹپ ٹپ گرتے، اس لیے کہ وہ عبدیت کا جو پہلو تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی سوال تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی، کہ آپ تو سید الاولین والآخرین جو مقامات ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میری عبادت تو دیکھتے ہو بندگی، لیکن اس شہنشاہ کی جو میرے اوپر عنایت ہے کہ کیسر و کسریٰ کو چھوڑ کے، ابو جہل عتبہ شیبہ سرداروں کو چھوڑ کے، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاجدار اور قیامت تک کے لیے اسلامی فلاحی ریاست کا سربراہ بنایا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، ما عبدنا کا حق عبادت کا، ما عرفنا حق معرفت کا، مجھ سے تو حق نہیں ادا ہوا، میری اب ٹوٹے پوٹے سجدے اور کجا وہ ذات۔ تو فرمایا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اس نے عبادت ہے۔ دوسرا وہ ایک سبق ہمارے سامنے آتا ہے کہ غزوہ میں رات کو پہرا کیا اس کی شان ہے، تو 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ پہرا دیں گے، تو اس نے کہا آپ آرام کریں تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں، پھر آپ ڈیوٹی دیجیے گا، میں جاگوں گا۔ تو اب یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگا لی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے سب مسلمانوں کو عام طور پر بے شمار دفعہ کہ اب جناب تیر لگ رہے ہیں اور وہ تلاوت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دنیا مافیا سے بے خبر، خون بہتے بہتے جب دوسرے ساتھی کے پاس گیا، بیدار ہوا تو دیکھا، تو پھر اس نے کہا بتایا کیوں نہیں، اس نے مجھے تیروں کا تو پتہ ہی کیوں نہیں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا۔ تو یہ کیفیت ہے جب اللہ چاہیں۔ تو عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آیا تو نماز میں کھڑی ہوئی تھیں اور دن کے وقت، تو آیت پڑھ رہی تھیں، رو رہی تھیں، میں کچھ دیر انتظار کر کے چلا گیا، واپس آیا تو پھر اسی کے اندر ہی کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا پیچھے ان کا آیا کرتا تھا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جی انہوں نے یہاں اپنے آپ کو وہ باندھ لیتی ہیں، تو فرمایا یہ تو نہیں ہے، یعنی وہ شوق ایسا تھا کہ نیند کے جھونکے کہ وہ بھی کہیں اس کے اندر حائل نہ ہو جائے، نیند آئے تو پتہ چل جائے بندہ چل صحیح۔ تو وہ جو پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اصل چیز ہے۔ اور قرآن کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اللہ کو عبادت سے بندہ بن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے سب کچھ لٹا دیا ہے، اور پھر مخلوق کی خدمت الخلق و یعلم۔ آپ کا محترم ڈاکٹر صاحب کا خیال شاید یہ ہے کہ عبادت کے ہر قسم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ تو آپ اس حوالے سے موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک وائرس نے ہمیں بے بس کر دیا ہے، ساری انسانیت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور کوئی کسی کی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی، کسی کا کوئی ایٹمی وہ لیبارٹریاں کام نہیں آ رہی، کسی کی سائنسی لیبارٹریاں کام نہیں آ رہی، اور اس طرح کر کے یہ سارے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں کیا ہم اس مشکل سے عبادت کے ذریعے نکل سکتے ہیں؟ وہ عبادت کس قسم کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس کو قبول کر کے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے؟
یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے اس مالک کی طرف سے کیا گیا جو فریضہ ہے، اور بلکہ وہ نہ صرف فریضہ ہے بلکہ وہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، عبادت، وہی سب سے بہترین ذریعہ ہے اس مالک کو راضی کرنے کا، اور جو اس تکلیف کو ہماری طرف بھیجنے والا ہے وہی دور کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، بالکل صحیح، اور جس چیز کو وہ روکنا چاہے اس کو کوئی کر نہیں سکتا۔ کر نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ یہ ایک ایمان ہے ہر ایماندار کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کی رحمت کے حصول کے لیے کہ وہ ہم سے اس تکلیف کو دور فرما دے، تو سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اللہ کی بندگی کے لیے صرف اذکار نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا صحیح صحیح، کہ ہر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے اوپر، وہی جو روزہ جو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تقوی جو کہ اللہ کا ڈر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، کیونکہ تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور وہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، یہ تقوی ہے، یعنی اس شان والے رب کا خوف، قرآن کے مطابق عمل، تھوڑے پر قناعت، اور اپنے آخرت کے سفر کی تیاری۔ اللہ اکبر، یہ تقوی۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، یہیں سے ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پیغام ٹی وی کے پروگرام تزکیہ و تربیت میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شوق عبادت کی، کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ شوق عبادت ہوگا، اور جس کو شوق عبادت ہوگا یہ شوق عبادت اس کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوگا۔ یہ لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں۔ ہم بات کر رہے تھے رمضان المبارک کے ان ایام میں، ان مبارک گھڑیوں میں، اور عام دنوں میں بھی شوق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت کیا تھا، آپ کے صحابہ کا شوق عبادت کیا تھا، اسی پر محترم ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس جو آپ نے قصہ جو بات شروع کی تھی اس کو مکمل فرمائیں، پھر ہم اس پر مزید آگے بات کریں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ میں دراصل آپ کا جو سوال تھا کہ ان حالات میں، ان مشکل حالات میں ہم کس طرح سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، تو اصل میں یہ ایک باہم ربط ہے ان چیزوں کا، ایک تسلسل ہے، کہ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقوی سکھانے کے لیے ہمیں دیا ہے، تو وہ تقوی دراصل کیا چیز ہے؟ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی کے بارے میں تصور، وہ میں نے عرض کیا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو وہ کیونکہ ایک بزرگ صحابی تھے تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کو تقوی کے بارے میں پھر مثال دے کے سمجھایا کہ کیا تم کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے کبھی نہیں گزرے؟ کیا بات، کیا بات۔ تو انہوں نے فرمایا جی گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرتے ہو؟ کہ میں وہاں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی کوشش کر کے دھیان سے وہاں سے گزرتا ہوں۔ مطلب یہی کہ کپڑے سمیٹ کے پھونک پھونک کے قدم رکھ کے کوئی جھاڑی کانٹا جو ہے وہ میرے کپڑوں سے اٹک نہ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، اور اسی مفہوم کو ابن المعتز نے بڑے خوبصورت اشعار کے اندر بیان کیا ہے کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، اللہ اکبر، وسنا کماشن فوق ارض الشوک یحذر ما یرا۔ ترجمہ میں عرض کر دوں ناظرین کے لیے
کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے گناہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اس کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے. صحیح. اور اس طرح سے ہو جاؤ جیسے کوئی کانٹے دار زمین کے اوپر چلتا ہے اور وہ ہر لمحہ ڈر رہا ہوتا ہے ہر چیز سے کہ کہیں کوئی چیز آ کے میرے ساتھ اٹک نہ جائے. بالکل صحیح. اور آخر پہ اپنے اس شعر کے وہ کہتے ہیں کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. کہ چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنا کیونکہ پہاڑ کنکریوں سے مل کر بنتے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رمضان شریف کا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تقویٰ سیکھیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ جانا، باز آ جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم یہی ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. تو جب ہم یہ روش اختیار کر لیں کہ اللہ سے ڈر جائیں، متقی بن جائیں، ہر برائی سے باز آ جائیں، پھر بندے کا جی چاہے گا عبادت کرنے کو، اور اس پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جب ہم گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف پلٹتے ہیں اللہ تو یہ توبہ ہے. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دیکھیں اللہ کو راضی کیے بغیر ہم ان عذابوں سے، ان تکالیف سے نجات نہیں پا سکتے. تو گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹنا اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے. وہ آپ وسلم کا فرمان آپ نے وہ جو مثال دے کر فرمایا تھا کہ وہ جو ایک ریگستان کے اندر جس کے پاس اونٹنی تھی اور وہ بھاگ گئی، اور جب وہ اس کو بالکل اپنی موت کا یقین ہو گیا تو مایوس ہو کے وہیں پر بیٹھ گیا کہ ریگستان میں ویسے کیا مرنا ہے، یہیں بیٹھ کے ہی مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. پھر سو گیا، دوبارہ جب آنکھ کھلی تو وہ پاس ہی کھڑی ہے. تو خوش ہو کے الٹ الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے اللہ کے بارے میں. وہ اور وہ جتنی خوشی آپ نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے اپنی زندگی واپس لوٹ آنے کی، اور اس کی منہ سے الٹ الفاظ نکل گئے اس خوشی میں، جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کے گناہ سے واپس لوٹنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. کہتے ہیں نا ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے، تو یہ ایک شر ہے، تو یہ شر ہمیں اللہ کے قریب کر دے تو یہ خیر ہی خیر ہے، خیر کا باعث ہوگا یہ سارا معاملہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث جبریل ہے، بڑی معروف ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اساتذہ بیان کرتے ہیں، آپ نے بے شمار بیان کی ہوگی. اس کا ایک جز ہے کہ جناب جبریل نے پوچھا تھا احسان کیا ہے. تو احسان کا اور شوق عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ ذرا وہ حدیث اس کے الفاظ خود ہمیں بیان فرمائیں اور ہمارے ناظرین کو اس کا کس طرح اس کا تعلق بنتا ہے، شوق عبادت کس طرح اس کو مہمیز ملتی ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. شیخنا الکریم حدیث جبریل سبحان اللہ ہمارے لیے کیا اعزاز اور سرمایہ ہے کہ عرش سے اللہ کے پاس سے آ کے ہمیں آداب سکھائے، تعلیم کے آداب اور معلم اقدس کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے آداب، پھر سوال اور ساتھ تعبد ربک کنا کا طرح کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ جیسے اللہ کو دیکھتا ہے. یہ ایک فلسفی روحانی لحاظ سے ہے. اور ایک احسان یہ ہے کہ غریب مسکین یتیم محتاج کے ساتھ، اور ایک احسان شکر گزاری کے لیے کہ جو کوئی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف کیفیات کا اظہار ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو پانچوں وقت کے لیے خصوصاً، اور کرونا کو تو یہ بہترین علاج شروع سے ہی آ رہا ہے کہ ہاتھ دھو کے غسل کر کے، اور وہ اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایا من جسدہ حتی تحت اظفارہ. تو یہ میک اپ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور شہادت، اور اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو آواز آتی ہے کہ 8 دروازے ہی کھلے ہیں جنت کے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی ہدایت ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں صراط المستقیم، تو فرمایا کہ تمہارے لیے جو راستہ ہدایت کا وہ یہ قرآن مجید ہے، لیکن اس کے لیے ہدی للمتقین، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. تو پرہیز جتنا ہوگا اس میں اب یہ ہے کہ ایک تو ہمارا روزہ ہے کھانے پینے سے، اور اس کی تشریح پچھلے 3 ملاقاتوں میں ہو چکی. اب یہ بھی ہے کہ ہماری آنکھوں کا روزہ کان کا، زبان کا اور اعضاء کا ہے یا نہیں ہے. اور یہ بڑے فتنے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی،
یعنی یہ 5 جو ہیں ان کے حوالے سے. تو غیبت جو ہمارے ہاں حلال کھانا پینا، زوجہ کا قرب چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن مردار کھانا نہیں چھوڑا. مسجدوں، مدارس اور اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور عدالتوں اور جہاں جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ایک چھرا لے کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اگر کوئی لڑے تو لڑنا نہیں ہے کہ انا صائم، میں تو روزہ دار ہوں، تو میں نے جب حلال چھوڑ دیا تو میں حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ مد نظر ہے. تو اعضاء کا بھی روزہ ہے، کانوں، آنکھ، زبان کا بھی. اور ایک جو ہمیں تازہ کلپ ملا کہ جی پوچھا ایک جگہ پھر دوسری جگہ، اس نے کہا کہ جی جنازے کم آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے کھانا پینا جو اس کی وجہ سے نا کم ہو گیا، تو کیونکہ یہ موت کھانا جو ہے نا وہ بھی ایک چیز بن گئی ہے. دوسرا یہاں میں ضمناً ہی ساتھ ہمارے ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب ہیں، کسٹم اسپتال ڈسپنسریاں بنا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ مختلف جگہ کیمپ میں. تو انہوں نے مہینہ سوا مہینہ پہلے ایک یعنی وش شافی، شفا اللہ نے، طبیب نے دوا بتانی ہے. تو یہ شہر رمضان اللہ دی، ویسے شہر ہے لاہور ہے، کراچی قصور جیسے ہم بولتے ہیں، تو وہ بعض ہمارے دوستوں کو یاد نہیں رہتا. اور جو ہماری محترم بیٹیاں، بہنیں اور محترم بھائی بزرگ ہیں، تو شین ہے رے شہد ہلدی اور روغن زیتون، شین شہد، رے سے ہے سے ہلدی اور روغن زیتون. شہد اور ہلدی 50 گرام اور روغن زیتون 100 گرام. اس کا انہوں نے شربت بنایا تھا کہ جی یہ استعمال کریں. ابھی لیٹسٹ جو آئی ہے وہ کلوراکین کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے، یہ کونین ہے. اور یہ ہمارا جو NaCl ہے، پہاڑ ہے یہاں پر نمک کا، سوڈیم کلورائڈ. امریکہ میں پونی صدی قبل جب ملیریا پھیلا تھا تو نمک کے ساتھ انہوں نے علاج کیا تھا. تو ہمارے پاس تو علاج موجود ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو فرمایا کہ کلونجی ہے، بت السودا، یہ موت سے سب بیماریوں کے اس کے علاوہ ہے. تو کلونجی کا سفوف 25 گرام اور اس کے ساتھ دار چینی کا 25 گرام، یہ ملا کے رکھ لیا جائے، انڈیا میں ڈالیں، ویسے کھائیں جیسے کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہو گیا نا علاج کرونا کا اور دیگر امراض کا. تو روحانی امراض کا بھی علاج ہے عبادت کے ذریعے، جو ہمارے جو معاملات ہیں. 1-2 منٹ میں اس پہ بات کریں، پھر ہم وقفے پہ جانا چاہتے ہیں. اس پر مزید انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بات کریں گے. جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جی ہمارا چونکہ یہ عبادت کا جو شعور ہے، اور وہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لیٹرین میں رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں پاؤں رکھتا ہے اور پھر بعد نکال کے دایاں، تو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. تو یہ بھی عبادت بندگی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ سنت کے مطابق جو عمل کر رہے ہیں. بیوی کا قرب جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اور جو یہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قامہ اور من سامت دونوں چیزیں، روزے میں بھی اور جو قیام ہے اس میں بھی. صحیح. تو قرآن کا سننا ایسے نہ ہو کہ جیسے ایک لکڑ کھڑی سن رہی ہے، جیسے منافقین کی بات بیان کی ہے. تو رجوع اللہ جو ہے اس میں اب وہی ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے نجات دے دی. گناہ ہے بنیادی وجہ جس کی وجہ سے یہ تباہیاں، طوفان اور وہ سارے آتے ہیں. تو رب انی مسنی الضر. اچھا اس پر مزید بات کریں گے، وقت ہوا بریک کا. ناظرین کرام، ہم شوق عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں عبادت کا شوق کیسے پیدا ہو. عبادت اصل میں ہمارے جسمانی اور روحانی امراض کا بھی علاج ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا انعام ملنے کی امید ہے، بلکہ یقین ہے، تو یہ اس میں ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوگا. سوچنا یہ ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا شوق عبادت کیا تھا. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ آتے ہیں. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام،
آج کے ہمارے اس پروگرام میں بات ہو رہی تھی شوق عبادت کے عنوان پہ، موضوع پہ۔ شوق عبادت یقیناً اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کو عبادت کی لذت اور حلاوت بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول کریم، نبی محترم، رسول محتشم، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سارا کچھ دیا نا۔ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کا شوق عبادت کیسا تھا؟ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ یا آپ کے شوق کی وجہ سے تھا، یا آپ ویسے ہی آپ کی کیفیت ایسی تھی؟ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا ذوق اور شوق، شیخ نے بھی یہ بھی کچھ لمحات پہلے فرمایا کہ آپ سلم رات کو قیام کرتے وقت آپ وہم آ جاتا آپ کے پاؤں کے اوپر، اور اس حد تک یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے لیے لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ اور اس کیفیت پر جب صحابہ اور صحابیات نے یہ کہا کہ آپ اس قدر کیوں مشقت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یقیناً ہم لوگ تو بہت گناہ گار ہیں، اور ہمیں تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے یقیناً بہت زیادہ محنت اور رغبت کی اور بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو یہ سارے خدشات نہیں تھے، اللہ اکبر، کیا بات! اس کے باوجود اس حد تک اللہ اپنی جو اللہ عبادت تعالیٰ کا کی شوق بندگی اور رکھتے تھے۔ عبادت اور اس کی شکر گزاری کا اپنا جو فریضہ اور ذمہ داری کو ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے، تو یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت، باوجود اس کے کہ آپ کو بشارتیں عطا فرما دی گئی تھیں دنیا میں بھی کامیابیوں کی اور آخرت میں بھی کامیابیوں کی، اس کے باوجود تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو عبادت کے ذوق اور شوق کی کیفیت ہے، وہ تمام امتیوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کو نمونہ بناتے ہوئے اسی ڈاکٹر صاحب، پیٹرن پہ ہمیں یہ جو کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی بات ہو رہی تھی حدیث جبریل کے حوالے سے، احسان پوچھا گیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا عبادت کی یہ معراج ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے عبادت کرو۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے ایک انسان کے اندر، کہ وہ کن حالات میں کیا ضروریات ہیں اس کی؟ اگر میں مثلا چاہتا ہوں کہ میری یہ کیفیت ہو، تو کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ میں کون سے عمل کروں یا کون سا میں کام کروں کہ میری یہ اس طرح کی مجھے بھی یہ لذت اور حلاوت ملے؟ یقیناً یہ رہنمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اگر ہماری فرماتے کہ یہ لیول ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو انہی کو زیب دیتی تھی یہ بات۔ تو جو کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو لیول انسان کی کیفیت کے اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اور اسی حصے کے اندر بیان ہوئے ہیں، کہ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور دوسرا آپشن شاید اسی لیے دے دیا کہ شاید ہم جیسوں کے لیے وہ کیفیت بنانا مشکل ہوگا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ وہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے اس طرح سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، کبریائی، بڑائی، اس کی قدرتیں، اس کا احاطہ ایک انسان کی عقل جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور کیونکہ کسی بھی ذات سے ڈرنے کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب اس کی عظمت اور بڑائی کا پوری طرح سے انسان ادراک کر سکے۔ صحیح۔ تو اسی وجہ سے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آپشن کے ساتھ کہ فاتقوا اللہ ما مستطعتم کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے ساتھ وہ آپشن دے دیا۔ تو یقیناً وہ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان بندگی کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو یقیناً وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر اس وقت تک نہیں تو کم از کم یہ کیفیت کہ اللہ دیکھ رہا کہ ہے، کائنات کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ یہ ہو، اس کو محسوس کرنے کے لیے دنیا کی مثالیں ہی لے لیں۔ ایک طالب علم کو پتہ ہو کہ میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں اس کا پرنسپل مجھے دیکھ رہا ہے، ایک ضلع کے
افسر کے بارے میں اس کے ایک ماتحت کلرک کو پتہ ہو کہ مجھے ڈی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے جو بھی اس کی ذمہ داریاں اس شخصیت کی طرف سے دی گئی ہیں ان میں ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کرتا. بالکل کوتاہی نہیں کرتا. صحیح. تو اگر یہ کیفیت کم از کم عبادت کے وقت، بندگی کے وقت یہی ہو جائے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً انسان کی جو ہے دنیا بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے تو وہی احسان اور نیکی کی اصل کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی ظاہر ہے وہ پیارے پیغمبر کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کو دیکھنے والے تھے، تو ان کا جذبہ، ان کا بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ان کا بے انتہا ہوگا. کچھ صحابہ کرام کے شوق عبادت کے بارے میں کچھ واقعات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو بیان فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو دائیں طرف کر لیتے ہیں. اس طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال آپ کی تربیت میں رہے ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں، تو ایک دفعہ آپ نے جب نماز شروع کی ہے تو پھر کہ جی خیال تھا کہ آپ ایک ربع کے بعد، پھر پارے کے بعد، پھر سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، تو وہ جتنا تعلق اور کنیکشن ہے کہ اتنا بڑا اللہ کے یہ احسانات، تو جب کیفیت دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جائے نا بندہ. پھر اس میں ایک واقعہ کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اسماعیل اللہ کے لیے وضو کرو. وہ اٹھے تو کہنے لگے کہ اسماعیل اللہ کے لیے وضو کرو. پھر آگے گئے تو پھر آواز دی انہوں نے. اب ہم تو بعض دفعہ بسم اللہ ہی بھول جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے پھر، اب ظاہر 3 بار سے زیادہ تو نہیں دھو سکتے، یکسوئی کے ساتھ جب اس کو کیا تو اس کے بعد کہ 2 رکعت اللہ کے لیے ادا کرو. تو وہ جب کھڑے ہوئے پھر انہوں نے دوبارہ اور سے 12، تو وہ پھر کیفیت کے اب، اور یہ پوچھا ایک عالم دین نے، ایک عالم ربانی عامل سے کہ حضرت یہ کیفیت آپ کی کیسے پڑھتے ہیں نماز؟ انہوں نے کہا جی میں یہ زندگی کی آخری نماز سمجھتا ہوں، بنا سنوار کے وضو کرنے کے بعد، اور جب کھڑا ہوتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے پیچھے دائیں میرے جنت ہے، بائیں میرے جہنم میں، پل صراط پر ہوں اور ملک الموت مجھے آخری وقت دے رہا ہے. تو اس وقت پھر سب سے کٹ کے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر وہ جو اقرار ہوتا ہے. اب پچھلی رات تو بندہ اکیلا کھڑا ہوا، سبحان، اندازہ ہی نہیں ہو سکتا اس لذت کا. اللہ. اور پھر یہ احساس کہ میں گناہ گار ہوں، شہنشاہ کے آگے کھڑا ہوں. تو وہ پھر جو کیفیت کے ترجمہ نہ بھی آتا ہو، تو ہم نے ایک خادم مسجد کو دیکھا، میں نے اوپر سے تلاوت کرتے کرتے تو اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ پھٹنے والا یہ رو رہا تھا. اور یہ خرشیف کے پاس جب گئے ہیں جمال عبد الناصر، تو اس کے ساتھ یہ جمال عبد الناصر کو ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہے. تو اس نے کہا یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا جیسے تمہارا پادری وغیرہ ہوتا ہے تو یہ قاری عبدالصمد عبدالثاقب. کچھ سناؤ. تو قاری عبدالصمد عبدالثاقب نور اللہ مرکزہ کہنے کہ 35,000 یہود و نصارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے صرف تلاوت سن کے. تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ کیا تلاوت کروں. مجھے یاد آیا کہ اللہ جنت میں مومنوں کو سورہ رحمان دیدار کے ساتھ نصیب. تو میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جمال عبد الناصر نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تو رب کو نہیں مانتے تھے. اس نے کہا کہ بس یہ قرآن جیسے جیسے یہ پڑھتے گئے تو میری آنکھوں سے خود بخود ہی. تو مومن جب کھڑا ہوتا ہے اذا تولیت علیہم آیات الرحمن، تو وہ پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اور بار بار جب دہرائے گا اور روئے گا کہ تو پاک ہے اور میرے اندر کیا کچھ ہے، اس طرح رکوع سجدہ لمبے کرتے کرتے تو جی نہیں چاہے گا چھوڑنے کے لیے. تو وہ پھر کیفیت طاری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ عرصہ دراز سے تعلیمی اداروں میں، اسکولوں اور کالجز میں آپ پڑھا رہے ہیں. بڑا ینگ جنریشن آپ کے پاس آتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد اپنی اپنی عملی زندگی میں چلے جاتے ہیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد آپ یقیناً بھگتا چکے ہوں گے، پڑھا چکے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو موجودہ حالت ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیے کہ نوجوانوں میں عبادت کا شوق کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ اس کی کوشش تو کرتے ہوں گے. ایک تو جو پچھلا آپ کا سوال تھا شیخ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے، جو صحابہ کے شوق عبادت کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا. یاد دہانی ضرور 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 کہ وہ 3 صحابہ جنہوں نے
ازواج مطہرات سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادت پوچھا اللہ تھا، اکبر، وہ واقعہ بھی ذوق عبادت عبادت کے لیے حوالے سے بہت بڑا اہم مثال ہے بنتی جی، ہے بالکل صحیح ہے۔ کہ وہ کس قدر شوق تھا اور رغبت تھی کہ ایک بندہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ایک بندہ اس پہ ہے کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا اس لیے کہ جھنجھٹوں میں پڑھ کے عبادت میں خلل نہ آ جائے۔ تو یہ واقعہ میں چاہ رہا تھا کہ یاد دہانی کروا دوں کہ ذوق اور شوق کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا شیئر کر لوں۔ تو دوسرا جو آپ کا ارشاد ہے کہ نوجوانوں کے اندر کس طرح سے ذوق عبادت پیدا کیا جائے، اس میں میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ کا قرآن اگر ان کو سمجھا دیا جائے اور ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں بھی اور سمجھ کر پڑھیں، صحیح، صرف یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جو ان کے ذہن سازی کرتی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا موقع ملا اور جن طلباء نے اس کے اندر دلچسپی حصہ لیا، صحیح، انہیں کی الحمدللہ ذہن سازی زیادہ آسانی سے اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوئی۔ اور باقی جو ظاہر ہے لیکچرز بھی اور بڑے بڑے سیمینارز بھی سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن جتنا اثر یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور فہم یہ بچوں کے اوپر ڈالتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر چیز یہی ہے جو کتاب ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہی اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے فیملی لیول پہ بھی اور مسجدوں میں، اپنی مسجد جو کہ محلے کا ایک مرکز ہے دین کا، بالکل صحیح، ہر جگہ پہ ترجمہ کلاس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح، گھر میں بھی اپنے بچوں کو روزانہ چاہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالیں ہم، تو ان کو بٹھا کے ان کو ترجمے کے ساتھ خود قرآن ترجمہ پاک پڑھائیں، یا کچھ نہ کچھ خود پڑھائیں۔ اسی طرح سے مساجد کے اندر اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی ممکن ہے اسکولوں کے اندر بچوں کی سوسائٹیاں بنا کے، تو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کے کلام کی سمجھ اور فہم کے ساتھ جب بچوں کو ہم منسلک کر دیتے ہیں تو ان کے اندر انشاءاللہ پھر تقویٰ کا ذوق اور شوق ضرور پیدا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اچھا شیخ محترم، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم ایک کردار ہے خواتین کا، نوجوان بچیاں بھی ہیں، بوڑھی مائیں بھی ہیں اور نوجوان مائیں بھی ہیں، تو ہر طرح کے لوگ یعنی کہ نا اس میں ہیں۔ تو بالخصوص رمضان کے مہینے میں ہم عام معاشرتی رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں نا نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے کچھ عام لوگوں کے نسبت نا۔ وہ بیچاری صبح محنت کرتی ہیں، سحری بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، پھر افطاری کا بھی اہتمام کرتی ہیں، رات کو تراویح کے لیے ان کا اور زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ان خواتین کے اندر اس جذبے کو اور زیادہ کیسے مہمیز لگ سکتی ہے، کیسے اس کا احیاء ہو سکتا ہے اس جذبے کا؟ ماشاءاللہ، اللہ مزید فضیلت۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ رمضان سے ایک ہفتہ قبل ہونا چاہیے تھا پروگرام، جس میں وہ اشارات دیے جاتے کہ کیونکہ وہ بیچاریوں نے ساری کے لیے بھی رات لیٹ ہوتی حرج نہیں ہے، میرا خیال ہے کریں گے تو باقی دن ہاں جی، باقی دنوں کے اندر بالکل۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ سارا پیٹ کے گرد ہی گھومتا ہے، عبد المعدہ مادہ والی بات ہوتی ہے، تو وہ ایک تو شاپنگ بالکل ختم کر دیں، رمضان سے پہلے مکمل ہو کے فارغ ہو جائے تاکہ ادھر سے یکسوئی ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف کھانے پینے کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی تربیت، ریفریشر کورس جو ہے اندر کی روحانی خوراک چاہیے، روحانی خوراک ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ یعنی دونوں ٹائم کا اکٹھا ایک وقت کھانا پک جائے اور سادہ افطاری اور سادہ سحری، تو باقی جتنا وقت ہے اس کے اندر یہ قرآن مجید کے حوالے سے بالکل بنیادی حقیقت یہی ہے، اور تبھی بندہ اس طرف آتا ہے کہ نماز کا جو صلاۃ کا ترجمہ ہے لفظی با محاورہ، وہ سیکھ کے جب وہ کم از کم میرے کان تو سنے نا سبحانک اللہ، اور اگر ہم بت بن کے کھڑے ہیں اور الفاظ بعض دفعہ کہتے بھی نہیں، رکوع سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شوق کے عبادت کے لیے ذوق قرآن سماعت اور پھر آگے اس کو سیکھ کے پڑھنا، اور اب تو بڑے کورسز ہو رہے ہیں، تو وہ الحمدللہ پھر ان کے لیے بہت یہ موقع ہے۔ اور دینی کتب جو خاص طور پر ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ، صحابیات، تذکار صحابیات ہیں، یہ مختلف کتابیں موجود ہیں، تو وہ لے کے مطالعہ خاص طور۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے ہماری۔ ناظرین کرام، ایک جملہ وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہے کہ شوق عبادت میں سجدہ کوئی ایسا ادا ہو جائے
گناہوں سے بخشش کی خدایا کوئی دوا ہو جائے، اور کیسے ٹھہر سکتا ہے پھر مقابل کوئی جب ہم اللہ کے اور اللہ ہمارا ہو جائے۔ یہ عبادت کی ایک میں سمجھتا ہوں خواہش ہے اس شاعر کے دل میں، اس نے بڑا خوبصورت یہ شوق عبادت ہمیں اس بات کا، یعنی کہ شوق عبادت ہمیں کیسے پیدا ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کا بننا ہے اور اللہ نے ہمارا بننا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سحری کا وقت ہو رہا ہے، یقیناً آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے درمیان زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتے، تو پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سحریاں قبول فرما لے، اور ہماری عبادات اور ریاضات اور صیام اور قیام اور تلاوت اللہ سب کچھ ہمارا قبول فرما لے۔ اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام مجھے رمضان، دیتا ہے پیغام مجھے رمضان۔